السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری کہانی کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی، کہانی کا نام ہے سونے چاندی کا بچھڑا۔ جی بچوں، اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل سینا کے صحرا میں مقیم تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کوہ طور پر آؤ تاکہ میں تمہیں اپنی کتاب توریت دوں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وصیت کر گئے کہ میری غیر حاضر میں بنی اسرائیل کے حالات درست رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، ان میں نا اتفاقی نہ ہونے دینا اور کسی فساد پھیلانے والے کی بات نہ ماننا۔ اب سنو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص سامری بھی مصر سے آیا تھا۔ بنی اسرائیل آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ آئے تھے جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے آئے تھے، یہ سب مصر سے آ گئے تھے نا جی، تو ان کے ساتھ ایک شخص سامری بھی مصر سے آیا تھا۔ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن سچے دل سے خدا پر ایمان نہ لایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کو مطلب سامری کو ایک شرارت سوجی۔ اس نے بنی اسرائیل سے سونے چاندی کے بہت سے زیورات لے کر ان کو گلایا اور بچھڑے کی صورت کا ایک بت بنا کر کھڑا کیا۔ سونے کا یہ بچھڑا اندر سے کھوکھلا تھا، کھوکھلا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، اور اس میں کچھ ایسے سوراخ رکھے گئے تھے کہ جب ان میں سے ہوا گزرتی تھی سوراخوں کے اندر سے تو بچھڑے کے منہ سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، آؤ ہم سب اس کی پوجا کریں۔ مصر کے لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل بھی گائے کو ایک پاک شے سمجھنے لگے تھے۔ مطلب بنی اسرائیل وہ مسلمان جو بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، ان کے ساتھ میں جو دوسرے لوگ تھے نا، جب یہ لوگ مصر میں رہتے تھے تو جو دوسرے لوگ تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے اور وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھتے تھے کہ گائے بھی ایک بالکل پاک شے ہے۔ اب جو سامری نے ان کو بہکایا کہ یہ گائے کا یہ بچھڑا حقیقت میں خدا ہے، تو اس کی باتوں میں آ گئے اور اپنے پروردگار کو بھول کر اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ بچھڑا تمہارے ایمان کے لیے ایک آزمائش ہے، بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا پروردگار تو وہی خدا ہے جو بڑا مہربان ہے۔ تم سامری کے کہنے پر نہ چلو اور میری بات مانو۔ لیکن بنی اسرائیل بچھڑے کو پوجنے سے باز نہ آئے اور کہا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے تو ہم تو اسی کی پوجا کریں گے، جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن لگ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، کلام مطلب بات کری، اور ان کی درخواست پر اپنے نور کا جلوہ انہیں دکھایا، جس کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیں، اپنا آپ دکھائیں، اپنے نور کا جلوہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا، جس کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے معافی چاہی کہ میں نے طاقت نہ رکھتے ہوئے بھی تجھ کو دیکھنا چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور دوسری نصیحتیں درج تھیں۔ ساتھ ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ توریت لے جاؤ اور اس پر پوری طاقت سے عمل کرو
اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ بھی اس پر عمل کرے۔ تمہارے یہاں آنے کے بعد سامری نے تمہاری قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا اور اس نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ان کو اپنی قوم پر بڑا غصہ آیا۔ واپس آتے ہی انہوں نے ساری بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ اللہ نے تم سے کس کس بھلائی کا وعدہ کیا تھا؟ کیا تم کو وعدے کی مدت لمبی معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا، ہم اس وعدے کو بھولے نہیں اور ہم نے اسے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ ہوا یہ کہ ہم نے ان بھاری بھاری زیوروں کو اتار ڈالا جو ہم مصر سے لائے تھے۔ سامری نے انہیں ہم سے لے لیا اور ان کو آگ میں گلا کر ایک بچھڑا بنا ڈالا جو بولتا تھا، بس اس کے کہنے میں آ کر ہم اس کو خدا سمجھ بیٹھے اور پوجنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا اور میری نصیحت پر عمل کیوں نہ کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی میرے بال تو نہ پکڑیے، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے ان پر زیادہ سختی اس لیے نہ کی کہ آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے قوم میں پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار بھی نہ کیا۔ آپ جلد ہی واپس آنے والے تھے، اس لیے میں نے صبر کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ وہ بڑا مکار آدمی تھا، کہنے لگا، میں نے ایک ایسی بات دیکھی تھی جو کسی دوسرے کو نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا ہے۔ میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی کی مٹھی بھر لی اور اس کو بچھڑے کے بت میں ڈال دیا۔ وہ اسی وقت بولنے لگا۔ مجھے میرے دل نے اس کام کو اچھا بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دور ہو کم بخت، آج سے کوئی شخص تجھ سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھے گا اور تو خود ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ جب مر جائے گا تو اس وقت اللہ کے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ ابھی تو دیکھے گا کہ تیرے بنائے ہوئے بچھڑے کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا اور یہ راکھ دریا میں بہا دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، بھائیوں، تمہارا مالک تو وہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ بھلا اس قسم کی چیزیں بھی خدا بن سکتی ہیں؟ یہ بچھڑا ہے کیا چیز؟ نہ اس میں کوئی پاکی ہے اور نہ ہی کوئی بڑائی ہے۔ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ہم اس کو ابھی جلا کر خاک کیے دیتے ہیں۔ بھلا خدا کی بھی یہ شان ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور راکھ کو بکھیر کر دریا میں بہا دیا۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری اسلامی کہانیوں کے ساتھ میں آپ کو سناتی رہوں گی۔ میری ویڈیو کا آپ کو انتظار رہے گا اور بہت بہت شکریہ، آپ نے کہانی کو بہت شوق سے سنا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میری کہانیوں کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔